اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب ہاشم کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا نام عمرت کنیت ابو نفلہ تھی۔ آپ کے والد عبد مناف اور والدہ عاتقہ بنت مرات السلمیہ تھی۔ آپ کو اعلیٰ مرتبہ کی وجہ سے عمر الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ آپ اور عبد شمس وہ دونوں اس طرح جڑواں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں کا پنجہ عبد شمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا، جسے تلوار کے ذریعے سے علیحدہ کیا گیا اور بے انتہا خون بہا، جس کی تعبیر نجومیوں نے باہمی خون ریز جنگ سے کی جو بالکل صحیح اتری، اور دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہی جس کا اختتام 133 ہجری میں ہوا۔ بنی عباس یعنی ہاشمی اور بنی امیہ یعنی شمسی میں ایسی خون ریز جنگ ہوئی جس نے بنی امیہ کی قوت و طاقت اور بلندی اقبال کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ آپ فطرتاً سے چشم اور فیاض تھے، دولت مندی میں بھی بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حجاج کی خدمت آپ کی زندگی کا کارنامہ تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شدید قحط کے موقع پر اپنی ذاتی دولت سے شام جا کر بہت سی روٹی خریدی اور اسے لا کر تقسیم کرتے ہوئے کہا، اسے شوربہ میں توڑ کر کھاؤ۔ حشتم کے معنی توڑنے کے ہیں، لہٰذا ہاشم کہے جانے لگے۔ آپ نے اپنی شادی اپنی خاندان کی ایک لڑکی سے کی جس سے حضرت اسد پیدا ہوئے۔ دوسری شادی خزرجیوں کے ایک مشہور قبیلہ بنی عدن ابن نجایا یثرب کی نجیب الطرفین دختر سے کی۔ اس کے بطن سے ایک باوقار لڑکا پیدا ہوا جو آگے چل کر عبد المطلب الحمد سے پکارا گیا۔ عبد المطلب ابھی دودھ ہی پیتے تھے کہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اولاد کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان کر دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے۔ جناب ہاشم نے 510 میں بامقام غزوہ شام میں انتقال فرمایا۔ آپ کے بیٹے جناب اسد، آپ حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت 497 سے قبل ہوئی تھی۔ آپ میں انسانی ہمدردی بحد کمال پہنچی ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی کا بیان ہے کہ جناب اسد نے ایک دن اپنے ایک دوست کو سخت بھوکا پا کر، جو بنی خزوم سے تھا، اپنی والدہ سے کہا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے پنیر اور آٹا وغیرہ کافی مقدار میں اس کے گھر بھجوا کر اسے سکون بخشا۔ پھر اس واقعہ سے متاثر ہو کر جناب ہاشم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان میں تجارت کا شوق پیدا کر دیا۔ اسد کے معنی شیر کے ہیں۔ ابن خالویہ کا یہ کہنا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں جن میں سے ایک اسد بھی ہے۔ شیر بھوک اور پیاس پر صابر ہوتا ہے۔ علامہ تریہی کا کہنا ہے کہ شیر کی اولاد کم ہوتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت اسد کے اولاد کم تھی۔ غالباً صرف فاطمہ بنت اسد ہی تھی جو بعد میں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی والدہ گرامی قرار پائیں۔ چلیں آج کی ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ حضرت اسد کی کتنی اولاد تھی اور ان کا کیا نام تھا؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔